سارے کام کون کر جاتا تھا؟ آج ہم اردو کی ایک سٹوری پڑھیں گے۔ عنوان: سارے کام کون کر جاتا تھا؟ مدینے کے قریب ایک اندھی بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہ بیچاری بہت کمزور اور غریب تھی۔ اس کے گھر میں اس نہیں ہے، اوپر پیش ہے، دیکھیں۔ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی ہوتا ہے، سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا اور اس کا کام کاج کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ ہر روز صبح سویرے، آپ کے اوپر جو سائن ہے یو ہیو ٹو ریڈ اٹ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح سویرے بڑھیا کے گھر جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی پھیرتے، بھرتے، ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے۔ بڑھیا تو بیچاری اندھی تھی۔ There are two words. اچھا no مجھے لگا تھا بوڑھی اور بڑھیا تھا، دو تھا بڑھیا۔ ہاں جی، بڑھیا تو بیچاری اندھی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا، اور حضرت عمر فاروق Where's the فارسی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کے سارے کام کر کے چھپ چھاپ چلے جاتے۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا۔ اچھا چلیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑھیا کے گھر کے کام کون کر جاتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے خلیفہ تھے، اور وہ جو خلیفہ تھے وہ کیوں بڑھیا کے گھر کا کام کر کے جاتے تھے؟ کیونکہ بڑھیا تو اندھی تھی، وہ کیسے کر سکتی تھی؟ چلیں اسٹارٹ نیکسٹ پیراگراف پڑھیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے، مٹکوں ان کو بولتے ہیں، گھڑوں کو، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں مٹکے مٹی کے بنے ہوتے تھے اور ان میں پانی بھرا جاتا تھا تو کہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ مٹکوں، مٹکوں، میں پانی ہاں جی، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز بھی گھر میں موجود ہے۔ اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گیا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی۔ بڑھیا بیچاری تو اندھی تھی، اسے کیا خبر کہ کون آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے۔
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے چھپ کر یہ راز جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلی رات کو آپ رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک صبح صاحب چپکے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کرنے لگے۔ انہوں نے پہلے گھر کی جھاڑو دی، پھر مٹکوں میں پانی بھرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان بھی نہ سکے۔ اچھا، ابھی ہم نے پڑھا تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ حضرت عمر فاروق بھی خلیفہ تھے، مطلب وہ بھی ہمارے خلیفہ تھے۔ تو یہ جو آپ کہانی پڑھ رہے ہو سارے کام کون کر جاتا تھا، تو اس میں حضرت عمر فاروق تب اس زمانے میں خلیفہ تھے؟ نہیں۔ تو اس وقت خلیفہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق ویری گڈ، رضی اللہ عنہ۔ یس، چلو اب نیکسٹ اسٹارٹ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو تھوڑا لاؤڈ پڑھیں بیٹے، پہچان بھی نہ سکے۔ جب وہ صاحب کام کر کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت کے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ٹوٹل کتنے خلیفہ تھے؟ 4۔ یس، اور ان کے نام کیا تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، یس، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہاں جی، یہ تھے ہمارے خلفۂ راشدین، جن کو خلفۂ راشدین بھی بولا جاتا ہے، اور یہ 4 اسلام کے خلفہ تھے، 4 خلیفہ تھے۔ چلیں نیکسٹ اسٹارٹ کریں اب۔ جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس بوڑھی عورت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعالیٰ نہیں لکھا ہو یہاں، رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول سکتے ہو، لیکن یہاں پہ جو رائٹ ہے وہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین پہلے تو یہ سارے کام میں کرتا تھا، اب آپ رضی تعالیٰ عنہ یہ سب کیوں کرنے لگے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس وقت میں امیر المومنین نہیں تھا، مطلب اس وقت میں خلیفہ نہیں تھا، امیر المومنین نہیں تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ابھی آپ نیکسٹ پڑھیں، نئے الفاظ کے معنی پڑھیں۔ چلیں
معنی الفاظ معنی الفاظ معنی ہم، الفاظ معنی میرا امیر المومنین امیر المومنین مسلمانوں کا اعلیٰ حاکم حاکم خلیفہ بغیر پیغمبر کا نائب پیغمبر کا نائب پیغمبر کا نائب معمول طریقہ عادت رواج امیر المومنین خلیفہ معمول امیر المومنین مسلمانوں کا اعلیٰ حاکم خلیفہ پیغمبر کا نائب معمول طریقہ عادت رواج بائے بائے.